اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے معاشرے میں چند غلط فہمیاں جو کہ عام لوگوں میں رائج ہیں اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس حوالے سے دو تین باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بات متعدد بار بتائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ بات ان تک پہنچ جائے کہ وہ چیز جو ماخذ قانون نہیں ہے اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت کی جاتی ہے اور سحری کی باقاعدہ ایک دعا بنائی گئی ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، ایک دعا بنائی گئی ہے جو کہ لوگ پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو کتب احادیث میں، ضعیف احادیث میں بھی کسی میں شامل نہیں ہے۔ کسی ضعیف حدیث سے بھی یہ دعا ہمیں نہیں ملتی ہے جسے ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے اور معاشرے میں رائج کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ترجمے کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس قدر غلطی کے ساتھ بنائی گئی اور پھر ہٹ ڈرمی کے ساتھ اس پر عمل ہو رہا ہے، حالانکہ احادیث میں صحیح تو کیا ضعیف حدیث بھی ایسی کوئی موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ دعا شامل ہو۔ دوسری چیز جو افطار کے لیے دعا استعمال کی جاتی ہے وہ مرسل روایت ابو داؤد میں ہے۔ مرسل سے مراد کہ کوئی تابعی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور بیچ میں کوئی صحابی موجود نہ ہو، کہ روایت منقطع ہوتی ہے، مرسل ہوتی ہے، اور یہ ضعیف کی ایک قسم ہے۔ اس میں تابعی معاذ بن زہرہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور بیچ میں صحابی کا نام موجود نہیں ہے، جبکہ معاذ بن زہرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے۔ تو یہ بات کس طرح سے ممکن ہے کہ ان تک یہ دعا پہنچی؟ اور پھر افسوس کی بات کہ وہ الفاظ جو کہ اس میں ہیں اس میں بھی زیادتی کی گئی۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ تو الفاظ بھی گڑے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، شامل کیے گئے ہیں، یہ بھی ان الفاظ کے ساتھ کسی ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے، مگر افسوس اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور جو صحیح دعا ہے افطار کے وقت کرنے کی، یہ دونوں روایتیں ابو داؤد میں اوپر اور نیچے درج ہیں۔ پہلی روایت کہ جو صحیح روایت ہے، مرفوع روایت ہے، اس کو نہیں بیان کیا گیا، اس کو چھپایا گیا، اور اسی کے نیچے کی جو دوسری روایت ہے اللہم لک صمت والی، اس کو بیان کیا گیا اور اس پر عمل کرایا گیا۔ اللہ بہتر جانے کہ اس میں کیا مقصد ہے۔ جو صحیح روایت ہے وہ اسی ابو داؤد میں اسی صفحے پر اس حدیث سے جو بیان کی گئی ہے اسی کے اوپر موجود ہے۔ دونوں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں کہ افطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ صحیح ترین روایت ہے، مرفوع روایت ہے اور یہ بتائی نہیں جاتی، تو کوشش کریں کہ اس دعا کو آپ افطار کے وقت پڑھیں، یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ تیسری چیز جو غلط فہمی لوگوں میں رائج ہے اور بیان کی گئی ہے، ایک عرصے سے بیان کی گئی ہے اور اس کی بھی کوئی اس کے بعد ازالہ نہیں کیا گیا، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ جو یہ روایت ہے یہ سخت ترین ضعیف ہے۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، منکر قرار دیا ہے، جس کے الفاظ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ یہ الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بھی ضعیف ترین حدیث ہے، اور لاجیکلی بھی اگر آپ سوچیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا پہلا مہینہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا نہیں، پہلا مہینہ صرف اور صرف رحمت کا ہوگا،
اور دوسرا عشرہ جو ہوگا وہ صرف اور صرف مغفرت کا ہوگا، اس میں رحمت اور جہنم سے نجات نہیں ہوگی، اور تیسرا عشرہ جو ہوگا وہ صرف جہنم سے نجات کا ہوگا، اس پہ رحمت اور مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ من گھڑت اور ضعیف روایات پر مشتمل چیزیں ہمارے معاشرے میں قائم ہیں، تو اس کی اصلاح کے لیے یہ بیان بتایا جا رہا ہے کہ صحیح چیزوں پر عمل کیا جائے، ان چیزوں کو اپنایا جائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، اور ان عشروں کی باقاعدہ دعا بنائی گئی ہے، جس کو بتایا بھی جاتا ہے، ٹی وی پروگرام سے چلایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ للہ خلوص نیت کے ساتھ محض اصلاحی طور پر یہ بات لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، اور ان دعاؤں پر عمل کریں، اس طریقے پر عمل کریں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔